نحمده ونصلي على رسوله الكریم۔ میرے محترم بھائیوں، سبق نمبر 1 میں ہم نے تجوید کا ثبوت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے اور اس کے ساتھ تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی، موضوع، غرض و غایت بیان کیے تھے۔ اب سبق نمبر 2 میں بالکل ابتدائی طلباء کے لیے کچھ ضروری اصطلاحات اور بعض ضروری قواعد بھی ہوں گے تاکہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ سکون کیسے کہتے ہیں؟ سکون جزم کو کہتے ہیں، جس کی علامت کتاب میں موجود ہے۔ جس حرف پر سکون آ جائے اس کو حرف ساکن کہتے ہیں، جیسے ان، اس میں نون ساکن ہے، حمزہ متحرک ہے، نون ساکن ہے۔ زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ، کسرہ، ضمہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح، اور جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور، اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ کو حرکت بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں کا مجموعی نام حرکت بھی ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جو حرف مفتوح یا مکسور یا مضموم ہو اس کو حرف متحرک بھی کہتے ہیں۔ حرف مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر شد ہو اس کو حرف مشدد کہتے ہیں، جیسے لم، ان، اس میں میم اور نون مشدد ہے۔ لما میں میم مشدد ہے اور ان میں نون مشدد ہے۔ حروف حلقی کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، جو ایک شعر میں جمع ہے۔ حرف حلقی 6 سمجھ اے نور عین، حمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین غین، یعنی حمزہ، ہا، ح، خا، عین، غین۔ ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ قواعد میں یہ آپ کو آگے سبق میں آئیں گے انشاءاللہ۔ حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حروف سکون کی حالت میں ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہو جاتی ہے، جیسے الحق، اہبط، کسبت، الحج، ولدناہ۔ یہ قلقلہ ان حروف کا صفت لازم ہے، اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نہیں پڑھنا چاہیے الحق یا اہبط، بلکہ الحق اہبط، یعنی آخر میں تھوڑا سا معمولی سا حرکت ہونی چاہیے۔ تفخیم کیسے کہتے ہیں؟ پر اور موٹا پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ جو حرف پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو حرف مفخم کہتے ہیں، جس کی مثال میں بیان کروں گا۔ اراد اللہ، اراد اللہ میں را اور لفظ اللہ دونوں مفخم ہے، یعنی یہ دونوں موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے جس حرف میں تفخیم ہو اس کو ہم حرف مفخم کہیں گے۔ ترقیق، ترقیق کیسے کہتے ہیں؟ ترقیق باریک پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جو حرف باریک پڑھا جاتا ہے اس کو حرف مرقق کہتے ہیں، جیسے بسم اللہ میں لفظ اللہ مرقق ہے۔ کیونکہ بسم اللہ میں ہم لفظ اللہ باریک پڑھتے ہیں تو اس کو ہم لفظ اللہ مرقق کہیں گے۔ حروف مستعلیہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں، خص، ضغط، قض، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ یہ حروف ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں،
کیونکہ ان حروف میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور جن حروف میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جائے تو وہ حروف موٹے ہوتے ہیں۔ حروف مطبقہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مطبقہ 4 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہ حروف ہر حال میں اچھی طرح پر اور موٹے پڑے جاتے ہیں، یعنی ہر حال میں، خواہ مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم ہو یا ساکن ہو، یہ ان کی صفت لازم ہے، کیونکہ ان حروف میں زبان کا درمیانی حصہ اور جڑ دونوں اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، یعنی ان حروف میں استعلا بھی ہے اور اطباق بھی، اس لیے ان حروف میں 2 درجہ کی تفخیم ہے۔ غنہ کیسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، جس کی مثالیں یہ ہیں: انتم، من یقول۔ اس کی ادائیگی خیشوم سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم حرف غنہ کہیں گے۔ وقف کیسے کہتے ہیں؟ وقف ٹھہرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کلمہ پر آواز اور سانس کو توڑا جائے، اور جس حرف پر رکنا ہے اگر وہ متحرک ہو تو اسے ساکن کر دیا جائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں میں نے وقف کیا، اس ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں۔ وقف میں 3 باتیں ضروری ہیں: آواز کو توڑنا، سانس کو توڑنا، اور اگر آخری جس حرف پر آپ وقف کرتے ہیں اگر وہ متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دینا۔ یہ وقف کی تعریف ہے۔ وصل کسے کہتے ہیں؟ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں، جیسے رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی العالمین اور الرحمن آپس میں ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں۔ تائے مطولہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو تا لمبی شکل میں لکھی گئی ہے اس کو تائے مطولہ کہتے ہیں، جس کی شکل کتاب میں موجود ہے۔ اب ہم تائے مطولہ کا حکم معلوم کریں گے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تا وقف اور وصل دونوں حالتوں میں تا ہی پڑھنا چاہیے، جیسے نعمت اللہ زوجت، یہ مثالیں ہیں۔ نعمت اللہ میں تا لفظ اللہ کے ساتھ وصل ہوا تو بھی ہم نے تا پڑھا۔ زوجت میں نے تا پر وقف کیا تو وقف میں بھی میں نے ان کو تا ہی پڑھا۔ اب اس کے بعد ہم تائے مدورہ معلوم کریں گے کہ تائے مدورہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں وہ تا جو ہا کی شکل میں گول لکھی گئی ہے اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، جس کی شکل بھی کتاب میں موجود ہے۔ تائے مدورہ کا حکم یہ ہے کہ یہ تا وصل میں پڑھی جاتی ہے اور وقف میں یہ تا ہا سے بدل جاتی ہے۔ اس کی مثالیں میں بیان کروں گا، جیسے فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ راضیہ۔ اگر آپ غور کر لیں، فی عیشۃ یہاں بھی تائے مدورہ ہے، الراضیۃ یہاں بھی تائے مدورہ ہے، یعنی گول تا ہے۔ فی عیشۃ کو میں نے الراضیہ کے ساتھ ملایا، اس کو میں نے وصل کیا تو یہاں میں نے تا پڑھا۔ اب الراضیۃ، الراضیۃ، الراضیہ، اس پر میں نے وقف کیا تو اس کو وقف میں اس تا کو میں نے ہا سے بدل دیا، تو یہی اس کا حکم ہے کہ یہ تا وصل میں پڑھی جاتی ہے اور وقف میں جب آپ اس پر ٹھہریں، آپ اس پر وقف کریں تو یہ تا ہا سے بدل جائے گا، تو یہی اس کا حکم ہے۔ تو یہ تجوید کے کچھ ضروری اصطلاحات تھے، احباب اچھی طرح ان کو ذہن نشین کر لیں۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ مزید کچھ ضروری قواعد کے ساتھ حاضر ہوں گا۔